حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کرنا۔ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارے دل کے اندر بھی محبوب کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں الشفقۃ علی امتہ والسعی فی مصالحہم کما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت و شفقت تھی، جس کو بھی حضور کے ساتھ محبت ہوگی وہ بھی امت کے ساتھ رحمت اور شفقت والا ہوگا۔ جس طرح حضور کے دل میں امت کا غم تھا، وہ غم اس عاشق کے دل میں بھی منتقل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا غم تھا، امت کے لیے وہ غمزدہ رہا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں غمزدہ رہا کرتے تھے، تو یہ غم اس عاشق کے دل میں بھی خود بخود منتقل ہوگا۔ وہ سوچے گا امت بہت برائی کی طرف جا رہی ہے، گمراہی کی طرف جا رہی ہے، یہ کس طرح یہ امت راہ راست پر آئے گی؟ آپ دیکھیں ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا غم انتہا درجے کا تھا۔ اسی کو تو محبت کہتے ہیں۔ آپ ذرا کسی سے پوچھو کہ محبت کسی کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اپنے غرض کو پورا کرنا، اپنی مقصد کو پورا کرنا۔ دیکھو دوستو، دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں سب اغراض سے بری پڑی ہیں، خواہ بھائی بھائی کی محبت کیوں نہ ہو، ماں اور بیٹی کا محبت کیوں نہ ہو، بیوی خاوند کا محبت کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ استاد اور شاگرد وہ بھی غرض سے خالی نہیں۔ شاگرد کے دل میں غرض ہوتی ہے کہ مجھے علم ملے گا، استاد کو غرض ہوتی ہے کہ میں اس کو علم سکھاؤں گا، پڑھاؤں گا تو مجھ سے اللہ راضی ہوگا۔ تو دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں وہ سب اغراض سے بری پڑی ہیں۔ تو آیا کوئی ایسی محبت بھی ہے اس دنیا میں کہ وہ بغیر غرض کے ہو؟ تو حضرت تاریخ سے پوچھو تو تاریخ ہمیں 1400 سال پہلے لے کے جاتی ہے۔ رات کا وقت ہے، حجرہ ہے، ایک ہستی ہے کہ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، بھیگی آنکھیں ہیں، بار بار رو رہا ہے، اور اس کی زبان مبارک پر ایک ہی لفظ ہے، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ محبوب نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ وہم گزرا کہ کہیں روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میں قریب آ گئی، محبوب کی انگلی کو میں نے اشارہ دے دیا۔ اتنا لمبا سجدہ وہ کیوں کر رہے تھے؟ آیا امت کے بخشے جانے سے محبوب کے درجے بلند ہوتے؟ نہیں۔ پھر محبوب، اللہ رب العزت نے تو محبوب کو پہلے ہی رضا کا پروانہ دے چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جو جس کو رضا کا پروانہ مل گیا ہو، بخشش کی خوشخبری مل گئی ہو، وہ کیوں امتی 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 کہہ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ امت کے ساتھ محبت تھی، رحمت تھی۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کان بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین کے ساتھ رؤوف بھی تھے، رحیم بھی تھے۔ آپ اس دنیا میں کوئی ایسا ماں باپ نہیں دکھا سکتے جو اپنی اولاد کی خاطر 23 سال روئے ہوں۔ کوئی ماں باپ ایسے آپ نہیں دکھا سکتے، حتیٰ کہ جب ملک الموت آتے ہیں اور محبوب کو فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو یاد فرمایا، محبوب فرماتے ہیں ملک الموت اللہ رب العزت سے پہلے یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محمد، آپ کے بعد آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر محبوب نے فرمایا جبرائیل امین،
اب جا کر میں اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم دیا، اس غم کو دل میں بٹھانا اور اس غم میں زندگی گزارنا، یہ اللہ رب العزت کے محبوب کے ساتھ محبت کی پکی دلیل ہے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ کی قبر پر اللہ لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے امت کو اتنا بڑا کام دیا ہے، تو اس کام کو کرنا، ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹانا، کس طرح لوگ جہنم سے بچیں گے، کس طرح لوگ اللہ رب العزت والے بنیں گے، کس طرح لوگوں کا تعلق اللہ رب العزت سے بنے گا، یہ غم دل میں بٹھانا اور پھر جانا، یہ محبوب سے محبت کی سچی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی محبوب سے عشق اور محبت والا بنا دے، اور آپ حضرات کو بھی محبت والا بنا دے، عشق والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے۔